اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اقتدار علی خان۔ آج کے لیے کوئی عنوان نہیں ہے، صرف اتنی سی بات آپ کے گوش گزار کرنی ہے کہ قرآن مجید میں جب کوئی آیت ہم تلاوت کرتے ہیں اور ان کے معنی ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا ترجمہ صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ اتنا شعور اور اتنی عقل تو اللہ نے دے رکھی ہے کہ اب جیسے قرآن مجید میں سورہ التکویر 81 نمبر کا سورہ ہے اور آیت میں نفوس کا استعمال ہوا ہے، نفس کی جمع نفوس، اور ترجمے میں روح استعمال ہو رہا ہے، تو نفس اور روح میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ پورے قرآن مجید میں کہیں یہ نہیں ہے کہ روح کو موت آئے گی، پورے قرآن مجید میں کہیں یہ نہیں ہے کہ جسم کو موت آئے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ سورہ التکویر بڑا مشہور و معروف سورہ ہے جس میں آیت ہے اوپر ابتدائی 10 یا 12 آیتوں میں کہ جس دن نفوس کو یعنی نفسوں کو ان کی ہڈیوں سے ملا دیا جائے گا، جس دن نفسوں کو ان کی ہڈیوں سے ملا دیا جائے گا، اور ترجمے میں لکھا گیا ہے جس دن روحوں کو ان کے جسموں سے ہڈیوں سے ملا دیا جائے گا۔ تو اتنا فرق ہے کہ نفس کا ترجمہ روح نہیں ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ کی خدمت میں یہ گزارشات پیش کر رہا ہوں۔ اب جیسے آیت میں لفظ جنت استعمال ہوا ہے تو ترجمے میں آ رہا ہے کہ ہم انہیں باغ دیں گے۔ جنت کا ترجمہ کیا باغ ہوگا؟ ہم نے تو ہمیشہ سے یہ سنا ہے کہ جنت میں باغات ہیں، باغات جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، تو ہم کیسے ترجمہ یہ کر لیں گے کہ جنت کا ترجمہ باغ ہے؟ جنت میں تو شہد کی نہر ہے، صاف شفاف پانی کی نہر ہے، دودھ کی نہر ہے، شراب جس میں ادرک زنجبیل کی آمیزش ہوگی، جس میں سربہ مہر مشک وہ شراب پلائی جائے گی جو خمار نہیں دے گا، جو شراب کا اثر جو ہوگا وہ خمار والا نہیں ہوگا، جس میں سونے اور چاندی کے کنگن متقیوں کو پہنائے جائیں گے، ہر طرف پھلوں کی شاخیں ان کی منہ کو چھو رہی ہوں گی، اور وہ کہیں گے کہ اس سے ہم نے دنیا میں بھی یہ پھل کھائے تھے مگر یہ لذت میں کئی گنا بہترین پھل ہیں جو ہم کھا رہے ہیں اس وقت۔ جنت میں متقی کہیں گے۔ تو جہاں تک دیکھیں گے اپنی عظیم شان سلطنت کو دیکھیں گے، بے شمار جنتوں میں بے شمار باغات کا تذکرہ ہے، تو جنت آیت میں جنت آ رہا ہے، اس کا ترجمہ باغ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ جس دن سورہ التکویر کی 81 نمبر کا سورہ ہے، جس دن کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، جب نفس کو موت کا ذائقہ مل گیا تو جسم یا زمین میں چلا جائے گا یا پانی میں راکھ بہا دی جائے گی یا وہ ہوا میں تحلیل ہو جائے گا، البتہ روح جو ہے وہ عالم برزخ میں چلی جائے گی۔ سورہ المومنون 23واں سورہ آیت نمبر 100 میں برزخ کی آیت موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ ترجمے میں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں جس دن تمام روحوں کو ان کے بدنوں سے ملا دیا جائے گا، بدن کہیں نہیں ہے، جس دن تمام ہڈیوں میں ان کے نفسوں کو پلٹایا جائے گا اور جس دن تمام نفوس اپنی ہڈیوں سے جا ملیں گے۔ یہ پڑھ کے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر اولو الامر کا ترجمہ ہو رہا ہے حاکم وقت، اس کی اطاعت کرنے کا حکم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو اگر آپ لکھ رہے ہیں حاکم وقت کی اطاعت، تو حاکم وقت چاہے جتنا ہی بدکار ہو، خطا کار ہو، گناہ گار ہو، یعنی حرام رزق کماتا ہو، عیاشیوں میں مبتلا ہو، شراب خانے کھول رہا ہو،
بدکاری میں ملوث ہو، ہر طرف آپ فحاشی دیکھیں، کیا اس کی اطاعت کا اللہ حکم دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں دے سکتا ہے۔ تو آپ نے ترجمے میں اولو الامر کے ترجمے میں حاکم وقت کیسے لکھ دیا؟ غور طلب بات ہے۔ ہمیں عربی کے ساتھ ساتھ اس کے ترجمے کے اوپر بھی غور کرنا ہے کہ آیا اس کا ترجمہ صحیح ہوا ہے؟ آیا نفس کا ترجمہ روح صحیح ہے؟ بالکل صحیح نہیں ہے۔ جو چیز جسم کو اور روح کو آپس میں ملاتی ہے وہ نفس ہے، اور جب نفس نے موت کا ذائقہ چکھ لیا تو روح چلی گئی عالم برزخ میں، جسم چلا گیا زمین کے اندر، یا ہوا میں تحلیل ہو گیا، یا گدھ نے کھا لیا، یا اس کی راکھ پانی میں بہا دی۔ ہم ان کو جنتین، سورہ رحمان میں ہے جنتین، ظلم، ظلمین، ظلمات، ایک کے لیے ظلم، دو کے لیے ظلمین، تین کے لیے، تین سے زیادہ کے لیے ظلمات۔ تو جنتین اس کا مطلب ہے کیا دو دو باغ دیں گے؟ جنت کا ترجمہ باغ نہیں ہوتا عزیزو، نفس کا ترجمہ روح نہیں ہوتا۔ اتنا تو غور کرنا چاہیے کہ جب ترجمہ کیا جا رہا ہے تو آیت کو ترجمے سے ملانا چاہیے کہ آیا کا ترجمہ صحیح کیا جا رہا ہے یا ترجمہ ذہن کے اوپر ذہن اس کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ اتنا تو ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا اور مجھے بتائیے گا اس سلسلے میں۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اس کو آگے بھی شیئر کیجیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔